میں ایک واقعہ آ گیا، سنا دوں جنگ کا ایک نوجوان ہے، شادی کا دن ہے، بارات گئی، دلہن کو لے آئی، ایک دن گزرا، ولیمے کا دن ہے، پولیس آئی اور اس دلہے کو اٹھا کر لے گئی۔ ہمارے ہاں جو رات کو چھڑلیاں پٹاخے چلاتے ہیں نا، اگر کسی دلہے کو کوئی پکڑ کے لے جائے، وہ کہتے ہیں جائیداد لکھ دیتے ہیں، آج ہماری عزت نہیں رہتی، اسے واپس چھوڑ جاؤ، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا یہ جنگوی کا رنگ لے کر جانے والا جنگ کا نوجوان بارات کے بعد ولیمے کے دن اٹھا لیا گیا، چھوٹی سی اس پر صحابہ کی دیوانگی کا رنگ چڑھا۔ 8 دن کے بعد اس نے گھر پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی نئی نویلی دلہن سے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا ہم تو غیرت مند لوگ ہیں، ہماری بیبیاں جیلوں میں نہیں جاتی، جدو تو آئیں گا تو مل نہیں۔ اس نے کہا میری خواہش اور فرمائش ہے۔ باپردہ اس بہن کو لے جایا گیا۔ اس نے کہا میں اس لیے تمہیں بلا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں جلدی نہیں آؤں گا، ہم تو چند گھنٹے کی رفاقت ہے ہماری، پتہ نہیں کتنا وقت لگتا ہے، تم ایسا کرو کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم چلی جاؤ۔ جب ایسا کہا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکلی، وہ رونے لگی، کہنے لگا میں تمہیں فارغ کر دے جانا چاہتا ہوں، آزاد کر دینا چاہتا ہوں، جاؤ کسی اور کے ساتھ گھر بسا لو۔ اس نے کہا یہ باتیں بعد میں کرنا، پہلے بتاؤ تو آیا ادھر کس لیے؟ اس نے کہا کہ اماں عائشہ کے تقدس کے لیے۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ہو دوبارہ ویکھو کوئی رشتہ اچھا ہوئے۔ اس بہن نے کہا اگر یہ قید عائشہ کی ہے تو اماں کی قید گزار، میں تیری قید گزاروں گی، میں تیری قید گزاروں گی۔ وقت گزرا، تصور کیجئے نا، آج تو 15 سال کا بچہ بھی ہارٹ اٹیک سے، 2 مہینے کا بچہ بھی ہارٹ اٹیک سے، 25 سال کا نوجوان بھی خودکشی کر کے کسی حادثے میں دنیا سے جا رہا ہے۔ سال گزرے، 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 15 نہیں، 28 سال بعد وہ رہا ہوا۔ 28 سال تصور کیجئے، آج تو کوئی بندہ 28 سال کمپرومائز کر ہی نہیں سکتا۔ جب وہ جیل سے نکلا، لوگوں نے کہا کدھر، کیا ارادے ہیں؟ کہنے لگا گھر بعد میں پہلے مرکز لے جاؤ، جہاں سے کام چھوڑا تھا وہیں سے شروع کروں گا۔ دروازہ کھلا، اس نے دیکھا، توجہ میری طرف، دروازہ کھلا تو دیکھا صحن میں باہر ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، کمر اس کی جھکی ہوئی ہے، آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ ہے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا یہ بڑھیا کون ہے؟ لوگوں کی چیخیں نکلی کہ یہ وہ تیری نئی نویلی دلہن ہے جو 28 سال سے تیرے در کو تکنے کے لیے اس جگہ پر بیٹھتی ہے، روزانہ صبح چارپائی بچھاتی ہے، شام تک اس دروازے کو تکتی ہوئی اللہ سے تجھے مانگتی ہے، اس کی امیدیں ختم نہیں ہوئی اور تو آج 28 سال کے بعد واپس آ گیا۔ وہ آگے چلا، وہ بڑھیا بھی آئی، ایک عجیب منظر ہوا، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ وہ اپنی اس عورت سے کہنے لگا میں نے نہیں تجھے کہا تھا تجھے چھوڑ دیتا ہوں، آج اگر تو ہوتی تو آج تو چلی گئی ہوتی تو آج تیرا گھرانہ ہوتا، تو اپنی زندگی گزار چکی ہوتی، تیری اولاد ہوتی، تیرے آنگن میں بچے ہوتے، لیکن تو نے کیا کیا؟ اس نے منہ پر ہاتھ رکھا کہ سرتاج میری محنت کو ضائع مت کیجئے، آپ اگر آج بھی نہ آتے، رب کعبہ کی قسم آپ عائشہ کا تحفظ کرتے رہتے، میں آپ کے گھر کی چوکھٹ کا تحفظ کرتی رہتی، آپ عائشہ کے لیے قربانی دے جاتے، میں آپ کے لیے قربان ہو جاتی۔ جب بات ختم ہوئی، لوگ چلے گئے، وہ نوجوان کہتے جو اب بوڑھا ہو چکا ہے، اس کے سر میں چاندی آ چکی ہے، اس کے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اس کی بیگم بھی بڑھیا ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں پر 12 نمبر کا چشمہ آ چکا ہے۔ وہ کہنے لگا اے میری دلہن بتا تو صحیح، میں تو جیل میں تھا، مجھے تیری یاد آتی تھی، میں قرآن پڑھتا تھا، میں تفسیر پڑھتا تھا، میں تشریح کرتا تھا، میں حدیث پڑھتا تھا، میں لوگوں سے ملتا تھا، میں قیدیوں سے دوستی لگاتا تھا، تیرے آنگن میں تو کوئی بچہ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ تو کھیلتی چلی جاتی، جس کے ساتھ تو اپنا وقت گزارتی چلی جاتی۔ تیرا وقت کیسے گزرا؟ جب تجھے میری یاد آتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ وہ رو کر کہنے لگی اے سرتاج یہ راز کی بات ہے، لیکن آپ سے راز نہیں شیئر کروں گی تو کسے بتاؤں گی؟ جب تیری یاد کی شدت میں اضافہ ہو جاتا، میں آنکھوں کو بند کرتی، اماں عائشہ کا دیدار ہو جاتا۔ وہ کہنے لگا اماں عائشہ کا؟ کہنے لگی ہاں۔ تو کہنے لگا آج میری قید کا مول پڑ گیا، جس کے لیے میں جیل میں گیا وہ تجھے حوصلہ اور تسلی دیتی رہی۔ اس عورت نے کہا
ذرا اور سن، جب شدت میں اضافہ ہوتا میں آنکھوں کو بند کرتی، کبھی ابو بکر چلے آتے، کبھی عمر فاروق چلے آتے اور مجھے کہتے کہ تیرے گھر کا آنگن، تیرا سرتاج جو وہاں پر ہے ہمارے لیے ہے، اماں عائشہ کے لیے ہے، تیرا ایک ایک دن جنت کا راہی بن کر گواہی دے گا۔ رب کعبہ کی قسم اس نوجوان نے نعرہ لگا کر کہا، اگر 28 سال تو کیا 28 صدیاں بھی بیت جاتی، میری زندگی ہوتی وہ صحابہ پر قربان ہوتی۔ کسی نے پوچھا اتنی قربانی کس لیے؟ وہ کہنے لگا جنگوی کو صحابہ کا رنگ چڑھا ہے اور مجھے حق نواز جنگوی کا رنگ چڑھ چکا ہے۔ ضیاء الرحمان فاروق